Quaid-e-Azam came to Lahore and addressed a mammoth public meeting on October 30th, 1947. ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ اگر اسی طرح تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہماری یہ مصیبتیں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے۔ 1940 میں مسلمانوں نے اللہ کو اپنی مرضی بتائی تھی، رب ہم یہ چاہتے ہیں، we want this to happen, we don't care what the difficulties are, we are willing to pay every price۔ کہا گیا 50 لاکھ شہداء دینے پڑیں گے، we accept، اپنے گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، we accept، جان مال عزت آبرو کی قربانی دینی پڑے گی، it's worth it۔ تمہیں مستقبل کا اندازہ نہیں ہے، مستقبل تاریخ بھی ہو سکتا ہے، we'll take the risk۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک، جب تم نے اپنی رضا مجھے بتا دی اور اس پر میں نے یقین محکم کے ساتھ ایک مہر لگا دی ہے کہ پتھر کی لکیر ہے کہ پاکستان بن کر رہے گا، لو تمہیں میں وہ قائد بھی دیتا ہوں جو نکاح غلام اور سبند النواز اور جعفر سوز، اور تحفے کے طور پر ہم کو قائد-اعظم محمد علی جناح اللہ کی طرف سے تحفے میں دیے گئے۔ اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، ایک بہت بڑی تعداد میں جمعیت علماء ہند کے تمام علماء ہندوستان کے، انہوں نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی شدید مخالفت کی۔ وہ کانگریسی مولوی سے جنہوں نے پاکستان کے نظریے کی مخالفت کی، آئیڈیالوجی آف پاکستان کی مخالفت کی، ٹو نیشن تھیوری کی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کی مدد کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء اور فقراء کے ساتھ اس وقت کس طرح تربیت کی۔ مولانا شفیع احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین اور اتنے بڑے کہ 14 اگست کے بعد پاکستان کا جھنڈا چڑھانے کی سعادت بھی آپ کو ملی اور قائد اعظم کا جنازہ بھی آپ نے پڑھایا۔ شبیر احمد عثمانی سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ جب تمام بڑے بڑے علماء قائد اعظم کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کیوں قائد اعظم کی حمایت میں اپنا سر دھڑ کی بازی لگائے گئے؟ حال یہ تھا کہ اس وقت کے تمام کانگریسی مولویوں نے کفر کے فتوے جاری کر دیے تھے، شبیر احمد عثمانی پر بھی اور مولانا اشرف علی تھانوی پر بھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنا پورا وطن قائد اعظم کے ساتھ ڈال دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے تو یہ اپنی بات کی، بیوی سے کہا کہ مجھے اچھی طرح اللہ کے ولیوں نے، فقیروں نے، مجذوبوں نے بتا دیا ہے کہ 1947 میں پاکستان بن جائے گا، اگر میں زندہ رہا تو میں پاکستان جا کر ہجرت کر کے پاکستان میں آباد ہو جاؤں گا، اگر پاکستان سے پہلے میں وفات پا گیا تو تم ضرور جانا پاکستان اور پاکستان جا کر زندگی گزارنا۔ 1942-43 میں اشرف علی تھانوی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان آئی، لاہور میں قیام فرمایا، یہاں انتقال کیا۔ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ مجھے روحانی طور پر اللہ کے ولیوں نے روحانی طور پر اشارے ہو چکے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کام امت و ملت کا ہونے والا ہے، اور دل جگر اور جان کے ساتھ اس میں اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔ پاکستان کی بنیادوں میں اسپرچل ڈائمنشن ہم کو بہت شروع سے نظر آتی ہے۔ شبیر احمد عثمانی سے جب یہ پوچھا گیا تو فرماتے ہیں، اب ذرا حوصلے سے سنیے گا، یہ بات ویڈیو ڈاکومنٹڈ بھی ہے، جن لوگوں نے شبیر احمد عثمانی سے خود سنا اور کتابوں میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود شروع میں قائد اعظم کے بارے میں بہت شک میں مبتلا تھا۔ یہ شخص جو انگریز ظاہراً دیکھنے میں نظر آتا ہے، انگریزی لباس پہنتا ہے، انگریزی بولتا ہے، اردو جانتا بھی نہیں ہے، یہ شخص مسلمانوں کی نمائندگی کس طرح کر سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں
اور آپ کے ساتھ قائد اعظم کھڑے ہوتے ہیں اور حضور ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اس کی مخالفت نہ کرنا، یہ میرا مجاہد ہے۔ میرے بچوں، اف یو ریئلائز، مسلمان اسپرچل فلاسفی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے براہ راست کوئی انسٹرکشنز آنا اتنی انٹینس اسپرچل وزڈم ہے، اتنی انٹینس اسپرچل ڈائریکشن ہے جس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اس کی صرف ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں۔ جب صلیبی جنگوں میں سلطان نور الدین زنگی کو، اس صلیبی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے اشارہ فرمایا کہ 2 صلیبی مدینے میں مجھے تنگ کر رہے ہیں، ان کا جا کے سر قلم کرو، تو اس حضور کی اشارے پہ خواب پر سلطان نور الدین زنگی نے اپنی فوجوں کا دستہ تیار کیا، مدینہ پہنچے، اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پورے مدینے کے شہریوں کو بلا کے انہوں نے تلاش کیا، 2 صلیبی تلاش کیے جو حضور کے روضہ مبارک میں خندق کھود کے جسم مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے۔ وہ ساری ملٹری کیمپین، پورا اتنا بڑا اسٹریٹجک پلان بلڈ ہوتا ہے اس روحانی خواب پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الدین زنگی کو براہ راست اشارہ فرماتا ہے۔ اور مسلمان تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ جب کمانڈ اینڈ کنٹرول روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیض عطا ہوتا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کے اس خواب کے بعد پیر جماعت علی شاہ، پیر عثمان کی شریف اور بڑے بڑے بزرگ جن کو اپنے طور پر وہ روحانی ڈائریکشن تھی کہ یہ پاکستان کیا ڈیوٹی اور کیا رول ہے، کیا بننے والا ہے، ہونے کیا والا ہے اس پاکستان کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ پاکستان بننا ہے اور آنے والے وقتوں میں اس پاکستان میں امت مسلمہ کا مرکز بننا ہے، تو اس کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں پاکستان بننے سے برسوں پہلے سے آنی شروع ہو گئی تھی کہ 1930 کے بعد قائد اعظم مایوس ہو کے انگلینڈ چلے گئے اور 3 سال تقریباً انگلینڈ رہے۔ علامہ اقبال آپ کے پیچھے جاتے ہیں، آپ کو کنوینس کرتے ہیں کہ واپس آئیے، پاکستان بنانے میں آپ کا کردار ہے۔ قائد اعظم ضرور اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان پہنچتے، ہندوستان پہنچتے ہیں تو اپنے ایک دوست کو اپنا ایک خواب سناتے ہیں، اپنا ایک مشاہدہ سناتے ہیں، بلکہ اس کو خواب بھی نہیں کہیں گے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ پہ بہت لوگوں نے کام کیا، خاص طور پہ علامہ اقبال سے میں متاثر ہو گئے تو پاکستان آنے کا، ہندوستان آنے کا ارادہ کر ہی چکا تھا، لیکن جس چیز نے مجھ کو ہندوستان بھیجا وہ ایک مشاہدہ تھا کہ جب میں رات کو لندن میں اپنی کمرے میں سو رہا تھا، مجھے اپنی کمرے میں پریزنس محسوس ہوئی، موجود ہوا جیسے کوئی بہت ہی بابرکت ہستی موجود ہے۔ میں خواب اور نیند کے درمیان میں تھا اور ان ہستی نے مجھے احساس یہ ہوا کہ ہستی جن کی پریزنس کا مجھے احساس ہو رہا ہے یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم ہندوستان جاؤ، تم سے ایک بہت بڑا کام لیا جائے۔ And that was the turning point when I decided I'll go to India to lead the Muslims for the creation of Pakistan. یہ ہماری بلیف کا حصہ ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیو پالیٹکس کو تبدیل کر دیتا ہے روحانی قوتوں سے، اسپرچل ڈائمینشن سے، جو خدا کے ترجمان ہوتے ہیں اور خدا کے رازدار ہوتے ہیں اور جن کو اللہ اپنے کرم اور فضل سے اپنے رازوں سے آگاہ کرتا ہے، ان کی زبان سے وہ خوشخبریاں پھر آپ کو سننے کو ملتی۔ عشق و فریاد لازم تھی، سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے۔